أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفينا ومولانا محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ قرآن کریم کی مختلف آیات پر روزانہ گفتگو فرماتے ہیں۔ ہمارے ملک کے جید علماء تشریف لاتے ہیں پیام صبح میں اور قرآن کریم کی ان آیات کو بالکل کھول کر واضح کر کے ان کے معنی اور مفاہیم ہمارے سامنے رکھ دیتے ہیں اور ہمیں بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیسا دیکھنا چاہتا ہے، ہمیں کہاں دیکھنا چاہتا ہے اور قرآن کریم کی ان آیات کے معنی کیا ہیں۔ خواتین و حضرات، ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، جس کا بجائے خود بہت بڑا اجر و ثواب ہے، لیکن قرآن کریم کی ان آیات کے معنی اور مفاہیم کیا ہیں؟ ہم میں سے بیشتر عجمی ہیں، ہماری مادری زبان عربی نہیں۔ ہم اپنے علماء کے شکر گزار رہتے ہیں کہ وہ تشریف لاتے ہیں اور قرآن کریم کی ان آیات کی تفسیر بیان کر دیتے ہیں۔ خواتین و حضرات، آج ہم سورہ انعام کی آیت 162 پر گفتگو کروائیں گے اپنے ملک کے ایک ممتاز عالم دین سے جو کہ تشریف فرما ہے لاہور میں۔ خواتین و حضرات، چھوٹی سی آیت، لیکن یہ چھوٹی سی آیت کا یہ ایک نصب العین ہے جو بتایا جا رہا ہے، اور اللہ فرما رہا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ آپ فرما دیجئے میرے محبوب محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میری نمازیں، میری قربانیاں، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے۔ خواتین و حضرات، بظاہر یہ ایک چھوٹی سی آیت محسوس ہوتی ہے، لیکن بڑے بڑے معنی اس میں پنہاں ہیں۔ وہ کیا کیا معنی ہیں؟ یہاں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے یہ جو ملت ابراہیمی کا خلاصہ ہے، کیا وہ بیان کیا جا رہا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت اس آیت کے تعلق سے ہمیں کیا روشنی فراہم کرتی ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت، جو کہ اسی سیرت کا ایک تسلسل ہے اور بلکہ تکملہ ہے اس سیرت کا، ان سے ہمیں کیا روشنی مل رہی ہے؟ خواتین و حضرات، سیکھیں گے محترم ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب سے جو کہ تشریف فرما ہے لاہور میں ہمارے ساتھ۔ ڈاکٹر صاحب، بہت شکر گزار، بڑی مہربانی، آپ تشریف لائے، اللہ آپ کو اچھا رکھے۔ خواتین و حضرات، ڈاکٹر صاحب پڑھاتے ہیں پنجاب یونیورسٹی میں، ہمارے ملک کے ممتاز عالم دین ہیں اور بس پوری زندگی قلم اور کتاب سے تعلق، پیام صبح کا لازمی جز۔ پچھلے 11 برس سے ہم پیام صبح میں محترم ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب سے سیکھ رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے سورہ انعام اور آیت نمبر 162۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين۔ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين۔ صدق اللہ العظیم۔ فرما دیجئے میری نماز، میرے تمام مراسم عبودیت، میرا جینا اور میرا مرنا
सब कुछ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ख़वातीन हज़रात, इससे पहले कि हम रखें आज के प्रोग्राम के हवाले से पहला सवाल मोहतरम डॉक्टर मोहम्मद हम्माद लखवी साहब की खिदमत में, उससे कबल क्विज़, कल के पूछे गए सवाल का दुरुस्त जवाब और आज का सवाल आपकी खिदमत में। कल का सवाल हमने ये रखा था कि ग़ज़वा खंदक में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेट पर कितने पत्थर बांध रखे थे? दुरुस्त जवाब 2। आज का सवाल नोट फरमा लीजिए। आयतुल कुर्सी कुरान करीम की किस सूरत में है? आयतुल कुर्सी कुरान करीम की किस सूरत में है? सूरह बकरा में या सूरह आले इमरान में या सूरह निसा में? जो दुरुस्त जवाब आप समझते हो रवाना फरमाइए। हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 00922134527 हमारा दूसरा फ़ोन नंबर है 009221343000980। हमारा ईमेल एड्रेस ps@duniatv.tv, हमारा SMS का नंबर 3031 और हमारा व्हाट्सएप का नंबर है 00923218250194। हज़रत डॉक्टर साहब इरशाद फरमाइए, ये एक छोटी सी एक आयत सूरह अनाम आयत नंबर 162, कितने बड़े बड़े मज़ामीन इसमें पोशीदा हैं। इरशाद फरमाइए, कुल से आगाज़ करते हैं, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी। इरशाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सूरतुल अनाम के बिल्कुल आखिरी आयात हैं और इसमें अल्लाह करीम ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिदायत अता फरमाई हैं। अगरचे पूरी सूरत का जो मरकज़ी मज़मून है वो तौहीद है और शिर्क का रद्द है, लेकिन इसमें जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिदायत दी गई हैं वो गोया खुलासा है उस सारे मज़ामीन का जो इस पूरी सूरत के अंदर बयान हुए हैं, और फिर उस सूरत हाल में जो कशमकश की सूरत हाल थी जिसमें फ़िक्री तौर पर भी और अमली तौर पर भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ एक मज़ाहमती तहरीक जारी थी, उसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक हिदायत बज़ाहिर ख़िताब फरमा के दी गई है। कुल, यानी इससे पिछली आयत भी आप देखें तो उसमें भी कुल, आपने लफ्ज़ कुल फरमाया कि ये यहाँ से आगाज़ करते हैं, तो कुल का माना है कह दो। अब इसके पीछे भी कुल इन्ननी हदानी रब्बी इला सिरात मुस्तकीम, कि मुझे मेरे रब ने सीधे रस्ते की तरफ हिदायत अता फरमाई है। गोया जिस तरह के फ़िक्री मखमसों में तुम फंसे हुए हो, अल्लाह करीम ने मुझे उस तरह की सारी उलझनों और पेचीदगियों से बचाया है और मैं सीधे रस्ते पर हूँ। और वो सीधा रास्ता क्या है? दीनन क़ियमम मिल्लत इब्राहीम हनीफ़ा, वो सीधा और सादा और पुख्ता दीन है, और वो दीन वही है जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिल्लत है। क्यों? इसलिए कि यहूदी भी कहते थे कि हम मिल्लत इब्राहीमी के पैरोकार हैं, और इसी तरह से मुशरिकीन मक्का का दावा भी यही था कि हम मिल्लत इब्राहीमी के पैरोकार हैं। तो बताया ही जा रहा है कि जिस इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ तुम निस्बत रखते हो, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन पर असलन जो चलने वाले हैं वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। तो ये कुल कह के असल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिर्फ हिदायत नहीं दी गई, बल्कि साथ ये बताया जा रहा है कि वो मुगालते जो फ़िक्री तौर पर और अमली तौर पर मुशरिकीन मक्का और दीगर जो भी मुखासमाना चश्मक रखने वाले और नबूवत के इस मिशन के साथ जो मुआनदाना रवैया रखने वाले हैं, उनके ख़िलाफ़ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक महाज भी फराहम किया जा रहा है। इससे एक बात ये भी समझ आती है लफ्ज़ कुल से कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस कदर दयानतदारी के साथ उसी कुरान को हर्फ ब हर्फ हम तक पहुँचाते थे जो कुरान नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होता था। लफ्ज़ कुल, हालांकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है कि आप कह दीजिए, अब आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते तो लफ्ज़ कुल जो है इसमें से मिनहा भी कर सकते थे, इसके बगैर भी हमें कह सकते थे, हमें बता सकते थे कि मुझे ये कहा गया। लेकिन ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो दयानत है कि आपने वो पूरा का पूरा जिस तरह से कुरान हर्फ बरफ नाजिल हुआ उसी तरह से उम्मत तक पहुंचा दिया। इसलिए ये कुल रहती दुनिया तक क़यामत तक के लिए कुरान हकीम का हिस्सा है, और आज हम तिलावत करते हुए उसमें भी कुल कहते हैं। और लफ्ज़ कुल को अगर देखें तो सबसे ज़्यादा जो कुल कह के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़िताब किया गया है तो वो इसी सूरत में ख़िताब किया गया है, सूरतुल अनआम के अंदर सबसे ज़्यादा यही ख़िताब किया गया। इसका मतलब ये है कि वो जो फ़िक्री चश्मक थी और फ़िक्री तौर पर मुखासमत थी, और वो जो मुकालमा चल रहा था, वो जो डिबेट चल रही थी, जो मुबाहिसा हो रहा था, वो उस मुबाहिसे के अंदर डायरेक्ट अल्लाह करीम उनके शुबहात के जवाब के लिए
اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرما رہا تھا اور اپنے حبیب کو اللہ کریم ہدایات جاری فرما رہا تھا کہ آپ ان کو یہ فرمائیے، آپ ان کو یہ فرمائیے، آپ ان کو یہ فرمائیے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہر طرح کی دلیل کا اور ہر طرح کے علم کا منزل من اللہ ہونا ثابت ہوتا ہے لفظ قل سے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی فرماتے تھے وہ اپنی خواہش نفس سے نہیں فرماتے تھے، بلکہ اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوتی تھی تو آپ فرماتے تھے. اور اسی بات کو اللہ کریم نے سورہ نجم کے اندر اس طرح سے فرمایا ہے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ وہ اپنی مرضی سے نہیں بولتے بلکہ ان کے اوپر اللہ کی وحی آتی ہے پھر وہ بولتے ہیں. اب رہ گئی یہ بات کہ یہاں پہ جو ہدایات دی جا رہی ہیں وہ کیا ہیں. آپ نے انٹرو میں فرمایا کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسبت سے بھی اس کی اہمیت ہے. یقیناً اس سے پچھلی آیت میں جب حوالہ دے دیا گیا دیناً قیما ملت ابراہیم حنیفہ، کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت انہی کا دین ہے، اسی کو آگے بڑھایا جا رہا ہے، اسی کا تسلسل ہے. وما کان من المشرکین، اور ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے. جیسے یہ بھی فرما دیا گیا کہ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، نہ وہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، بلکہ وہ تو ولیکن کان حنیفا مسلما، بلکہ وہ تو یکسو اور یک رخ مسلم اور مطیع اور فرمانبردار تھے. لہٰذا کیا بننا ہے، کیا چاہیے، کیا اسوہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اور کیا اسوہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس میں وہ اسوہ بھی بیان کر دیا گیا، دین کی ڈائمنشن بھی متعین کر دی گئی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے انڈورس بھی کر دیا گیا کہ آپ کی سیرت، آپ کا کردار، آپ کا بیان، آپ کی لائی ہوئی تعلیمات اور آپ کا انٹروڈیوس کروایا ہوا دین، یہ اسی دین کا تسلسل ہے جو ابراہیم علیہ السلام لے کے آئے تھے. لہٰذا مخالف اگر یہودی ہیں تو وہ، اگر عیسائی ہیں تو وہ، اور جو بڑے مخالفین اس وقت مکے میں موجود تھے مشرکین، ان کو بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ اصل میں یہ اسی دین کا تسلسل ہے. اگر تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے دین پر چلنا ہے تو پھر تمہیں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت قبول کرنی پڑے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ڈاکٹر صاحب یہ آیت ہے پوری، میں نے انٹرو میں ایک بات کہنے کی کوشش کی تھی کہ یہ آیت دراصل ملت ابراہیمی کی تعلیمات کا خلاصہ معلوم ہوتی ہے. اب جیسے پچھلی جو آپ نے آیات کا ذکر فرمایا اور بدأ فرمایا کہ پیچھے بھی قل کے حوالے سے بہت ساری باتیں آئیں، لیکن اب یہ قل ان صلاتی، اب مخاطبت کا ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ یہ نمازیں، یہ قربانیاں، یہ زندگی، یہ موت سب اللہ کے لیے ہے. تو اس آیت کو تو میرا خیال ہے کہ ہر مسلمان گھرانے کے گھر کے صدر دروازے پہ لگا دینا چاہیے کہ میرا جینا میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے، میری اطاعتیں سب اللہ کے لیے ہیں، میری قربانیاں سب اللہ کے لیے ہیں. تو یہاں ذرا آپ ہمیں بتائیے کہ اِنَّ صَلَاتِي، اب یہاں نماز سے مراد دی جا رہی ہے، یہ نسکی میں قربانی، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اس حوالے سے کچھ فرمائیے. اور نسک میں کیا کیا چیزیں شامل ہوتی ہیں، ارشاد. دیکھیں جب دیناً قیما ملت ابراہیم حنیفہ پیچھے فرما دیا تو اب یہ یقیناً اسی کا خلاصہ ہے کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین کیا تھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کیا ہے. یہ صرف دین ابراہیمی کا خلاصہ نہیں بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہوا دین، جو دین اسلام کی اس شریعت کا آخری ورژن ہے، جو بالکل ایک فائنل اور آخری قیامت تک باقی رہنے والا مکمل دین ہے اور مکمل شریعت ہے، اس کا خلاصہ بھی یہی ہے کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اس اعتبار سے کہ اب وہ جو دین ہے اس کو اگر آپ دین ابراہیمی کہتے ہیں تو وہ شرک والا دین نہیں ہے جو مشرکین مکہ روا رکھے ہوئے ہیں. اگر اس کو آپ دین ابراہیمی کہتے ہیں تو وہ یہودیوں والا دین نہیں ہے، وہ عیسائیوں والا دین نہیں ہے. وہ دین کیا ہے؟ اس کے خلاصے کے طور پر 4 باتیں ارشاد فرمائیں کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی. آپ یہ کہہ دیجئے کہ میری نماز، صلات اصل میں عبادات کے اندر شامل ہے، نسک عبادات کو ہی کہتے ہیں. اصل میں اگر آپ عربی زبان میں لغت میں جا کے دیکھیں کہ نسک کا کیا معنی ہے تو نسک کا معنی لکھا ہوا ہے کہ ہر وہ چیز جو اللہ کا حق ہے وہ نسک ہے. اب اللہ کا حق کیا کچھ ہے؟
ہر عبادت اللہ کا حق ہے، لیکن نسک کے معنی میں ذبیحہ بھی لغت کے اندر موجود ہے، اور اسی طرح خون بھی اس کا معنی، اور پھر خون بہانا بھی اسی معنوں میں آ جاتا ہے، اس لیے ہم اس کا معنی جو ہے قربانی کہہ دیتے ہیں۔ وگرنہ ہر عبادت کا طریقہ، ہر وہ طریقہ جس سے اللہ کا حق ادا کیا جائے یا اللہ کے حق کی ادائیگی کے لیے جو بھی طریقہ اختیار کیا جائے اس کو نسک کہا جاتا ہے، اور اللہ کا حق ادا نہیں ہو سکتا جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو نہ اپنایا جائے، کیونکہ اللہ کے حق کو ادا کرنے کے لیے یہ طریقہ بتانے کے لیے ہی تو انبیاء تشریف لائے، طریقہ بتانے کے لیے ہی تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ کس طرح سے اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ جب پوچھا گیا کہ آپ راتوں کو کیوں اتنی محنت کرتے ہیں کہ آپ کے پاؤں پہ ورم آ جاتا ہے، آپ اتنی محنت کیوں فرماتے ہیں، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو پوچھا گیا تو آپ نے یہی فرمایا تھا کہ افلا اکون عبدا شکورا، کہ کیا میں شکر گزار بندہ بن کے نہ دکھاؤں، اگر میں یہ نہ کروں تو لوگوں کو کیسا پتہ چلے گا کہ اللہ کا شکر گزار بندہ کیسا ہوتا ہے۔ گویا مناسک جو نسک کی جمع ہے وہ ہوں گے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے۔ اللہ کا حق ادا کرنے کے لیے وہ سارے طریقے نسک اور مناسک کے اندر آئیں گے جو اللہ کا حق کے ادائیگی کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ لہٰذا ہر طرح کی عبادت نسک میں شامل ہیں، لیکن اس سے پہلے صلاۃ کا لفظ خاص طور پر بتا دیا کیونکہ وہ افضل العبادات ہے، یوں کہہ لیجئے کہ عبادات میں سب سے پہلی ہے اور سب سے اہم ہے، اس لیے صلاۃ کا الگ خصوصیت کے ساتھ ذکر کر دیا، اور پھر نسک کا ذکر کیا جس میں قربانی بھی، اس کو اگر آپ قربانی کے معنوں میں لیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کوئی بھی چیز جو کسی کے لیے قربان کی جا سکتی ہے، جو کسی کے لیے ذبیحہ کیا جا سکتا ہے، جو کسی کے لیے ذبح کیا جا سکتا ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ جس کو ہم قربانی کہتے ہیں، جس کو آپ ہمارے اصل میں لفظ قربانی کو جب ہم استعمال کرتے ہیں اردو میں تو انیق صاحب یہ قربانی ہم بہت جگہوں پہ استعمال کرتے ہیں، ملک و قوم کے لیے قربانی ہو رہی ہوتی ہے، اور ہم جو اپنے بیٹوں کے لیے بچوں کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں ہم ان کے لیے قربانی دے رہے ہیں، اور جو فوجی ہیں وہ ملک کے لیے قربانی دے رہے ہیں، سب قربانی دے رہے ہیں، ہم اس کو ایثار کے معنوں میں بھی لے لیتے ہیں ہر طرح کے۔ لیکن عربی زبان میں قرب کا معنی ہوتا ہے، قربانی کا معنی ہوتا ہے ہر وہ چیز جو اللہ کے قریب کر دے، قرب والی چیز۔ لہٰذا جب بھی آپ کوئی چیز کوئی کام ایسا کرتے ہیں جو اللہ کے قرب والا ہے تو ظاہر ہے وہ قربانی ہے۔ اس اعتبار سے بھی ہر وہ بات جو کسی کا قرب اور تقدس حاصل کرنے کے لیے ہو سوائے اللہ کے اور نہیں ہو سکتی۔ نسکی کا معنی یہ ہے قل ان صلاتی و نسکی، میری نماز اللہ کے لیے ہے، نماز کے اندر سمبولیکلی قیام بھی آ گیا، اس کے اندر رکوع بھی آ گیا، اس کے اندر سجدہ بھی آ گیا، گویا نہ کسی اور کے سامنے اس طرح سے باجماعت کھڑا ہوا جا سکتا ہے ہاتھ باندھ کے جس طرح اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، جس طرح رکوع اللہ کے سامنے کرنا ہے، کسی کے سامنے جھکا نہیں جا سکتا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لوگوں نے پوچھا کہ ہم تو مصافحہ کرتے ہیں ایک دوسرے سے، آپ نے فرمایا بالکل کر لیا کرو، جائز ہے۔ ہم معانقہ کرتے ہیں ایک دوسرے سے، فرمایا جائز ہے، کر لیا کرو۔ لیکن اگر کوئی شخص کسی کے سامنے جھک جائے ملتے ہوئے تو آپ نے منع فرمایا کہ نہیں، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے جھکنا جائز نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کسی کمپلسری پوسچر کی وجہ سے جھکنا پڑ جائے کہ ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے اور کھڑا ہوا آدمی اس کو سلام کرنا چاہے، مصافحہ کرنا چاہے تو وہ جھک جائے تو اور بات ہے، وگرنہ یہ جو ہم تعظیماً کسی کے سامنے یوں کر کے جھکتے ہیں یہ جھکنا جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ رکوع ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین کا یہی تو معنی ہے۔ ہر وہ چیز جو اللہ کے لائق شان ہے وہ مخلوق کے لیے لائق شان نہیں ہے، وہ مخلوق کے لیے روا رکھنا جائز نہیں ہے۔ جب آپ وہ کریں گے تو یہ پھر وہ دین ابراہیمی اور دین محمدی کے خلاف ہوگا۔ اسی کی ساری تفصیلات ہیں، آپ نسک کو کھولتے جائیے سارا دین اس میں آ جاتا ہے، آپ صلاۃ کو کھولتے جائیے سارا دین اس میں آ جاتا ہے، آپ محیایا پوری زندگی اس کے اندر ہے، مماتی اللہ حتیٰ کہ موت کے وقت بھی انسان کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ انسان موت کے لیے بھی اپنی طرف سے اپنی مرضی سے کوئی طریقہ اختیار کر لے۔ خودکشی اگر یہ کرے حرام ہے، کیوں؟ اس لیے کہ مماتی بھی اللہ کے لیے ہے، حیاتی بھی اللہ کے لیے ہے، سب کچھ اللہ کے لیے ہوگا، تو یہ ہے وہ دین قیما ملت ابراہیم حنیفہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جینا مرنا سب اللہ کے لیے۔ اور کیا اچھی بات آپ نے فرمائی کہ قربت الہی یعنی نسک، ایثار، قربانی، قربت الہی، اطاعت الہی کے لیے ہر امر کو انجام دے لینا۔
سبحان اللہ۔ تو بس اللہ سے قربت۔ اچھا اس ذیل میں ذرا ایک اور سوال میں رکھنا چاہ رہا ہوں، پھر ہم ذرا آگے بڑھیں گے کہ اللہ کے لیے جینا کیسا ہوتا ہے، اللہ کے لیے مرنا کیسا ہوتا ہے۔ جو آدمی شہادت کی موت چاہتا ہے اسے شہادت کی زندگی بھی گزارنی چاہیے۔ یہ سب باتیں میں آپ سے بعد میں پوچھوں گا۔ ان صلاتی، بے شک میری نماز، ہم سب کی نمازیں، ہم سب نماز پڑھتے ہیں الحمدللہ، یہ نماز اللہ کے لیے نماز کب بنتی ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ لفظ صلاۃ جو ہے اس کے ویسے تو لغت کے اندر 22 معنی جی ہیں، جی بالکل، لیکن ہم اور نماز کے اس معنوں میں لیتے ہیں۔ جب ہم شریعت اسلامیہ میں دیکھتے ہیں تو وہ فکس ہو گیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا صلو کما رأیتمونی اصلی، جی ہاں، جب جیسا تم مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو ویسا نماز پڑھو۔ تو اب اس عمل پر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا، اس عمل کا نام صلاۃ ہمیشہ ہمیشہ تک کے لیے طے ہو گیا۔ اب کوئی شخص اس لغت کے معنوں کو یا لغت کے اختلاف کو استعمال کر کے کسی اور چیز کا نام صلاۃ نہیں رکھ سکتا۔ لہٰذا جب ان صلاتی کہا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ نمازیں جو ہم پڑھتے ہیں وہ خالص اللہ کے لیے ہوں۔ کیسے بنتی ہیں؟ وہ اس کا آغاز ہوتا ہے انسان کے نفس کی پاکیزگی سے۔ اگر انسان اپنے نفس کو پاک نہ کرے، اس کے نفس کے اندر، اس کے دل و دماغ کے اندر، اس کی سوچوں کے اندر، اس کی نیت کے اندر، اس کے ارادے کے اندر آلودگیاں ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فکری طور پر اللہ کا بننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جب وہ اللہ کا بننے کے لیے تیار ہوگا، اس کی فکر، اس کی نیت اور اس کا عقیدہ یہ بنیاد بنے گی اگر وہ اللہ کے لیے کرنا چاہتا ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، ہر عمل کا دار و مدار جو ہے وہ نیت پر ہے۔ پھر جب ہم نیت کو دیکھتے ہیں تو اس میں بھی دو چیزیں، یعنی ایک چیز اور ایڈ کی شریعت اسلامیہ نے کہ ایک تو نیت ہے اور ایک عمل ہے۔ یوں کہہ لیجیے انگریزی میں جب ہم کہتے ہیں ایک انٹینشن ہے اور ایک ایکشن ہے، اور پوری دنیا کے قانون میں انہی دونوں چیزوں کو ملحوظ رکھا جاتا ہے، اور ان دونوں کو میں فرق ہو تو قانون بدل جاتا ہے، اگر ان دونوں کو میں مطابقت ہو تو قانون اور ہوتا ہے۔ تو گویا ان دو چیزوں کو ہی ملحوظ رکھا جاتا ہے دنیا کے مذاہب میں بھی اور دنیا کے قوانین میں بھی۔ اسلام نے ایک تیسری چیز عطا کی ہے جو ہر عمل کے اندر روح کے طور پر ہونی چاہیے، اور وہ ہے تقوی۔ اور پورا قرآن جو ہے اس میں 500 بار کم و بیش تقوی کا حکم آیا ہے۔ معاشرتی اصول بتائے تو واتقوا اللہ، قانون بتایا تو واتقوا اللہ، حدود بتائیں تو واتقوا اللہ، ہر چیز کے اندر واتقوا اللہ، عبادات کی بات ہوئی تو لعلکم تتقون، ہر چیز اس میں، اور ہدی للمتقین۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک روح ہے، ایک سپرٹ ہے جو اسلام نے ہر عمل کے اندر تقاضا کیا ہے، جس کا وہ اگر کسی بھی عمل کے اندر وہ تقوی جیسی روح اور سپرٹ نہیں موجود ہوگا تو اس کا مطلب وہ اللہ کے لیے نہیں ہے۔ آپ کی نیت یہ ہے کہ آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں، آپ کہہ دیتے ہیں کہ میں 4 رکعت نماز، اور آپ اپنے منہ سے بھی ادا کر دیتے ہیں، حالانکہ نیت تو دل کا عمل ہے، لیکن آپ کہہ دیتے ہیں کہ میں کعبے کی طرف منہ کر کے 4 رکعت نماز پڑھ رہا ہوں، تو یہ ساری بات آپ نے نیت تو کر لی، لیکن کیا وہ اللہ کے لیے ہے یا کسی اور کو دکھانے کے لیے ہے، یا آپ کوئی دنیاوی مقاصد حاصل کرنے کے لیے، آپ کسی اور کو دکھانے کے لیے، آپ نیک بننے کے لیے، آپ کسی بھی طرح اس کو کسی اور مقصد کے لیے کر رہے ہیں، یا خالص اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں۔ یہ ایک تیسری چیز ہے جو ہر عمل کے اندر یہ روح موجود ہوگی، جس کا تقوی نام ہے احساس کا، کہ ہر لمحہ یہ احساس رہے کہ میں نے اللہ کی ناراضگی سے بچنا ہے اور اللہ کی رضامندی حاصل کرنی ہے۔ جب یہ تڑپ موجود ہوگی، اس تڑپ کے ساتھ جب آپ نماز کی نیت کریں گے تو نماز اتنا بڑا عمل بن جاتا ہے۔ انیق صاحب کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ساری زندگی کی نمازیں تو ایک طرف، 2 رکعت نماز، صرف 2 رکعت نماز اگر کوئی شخص وضو اچھی طریقے سے کرے، پورے اسباغ کے ساتھ، اور پورا وضو کرے، اور پورا وضو کر کے اس میں کوئی کمی نہ چھوڑے، اور پھر پوری نماز پڑھے، صرف 2 رکعت نماز، جس میں شرط یہ لگائی لا یسہو فیہما، اس میں وہ اپنے اس مقصدیت کو نہ بھولے کہ کس مقصد کے لیے وہ 2 رکعتیں پڑھ رہا ہے، اس میں وہ کسی اور طرف اس کا کوئی اور خیال نہ آئے، کسی اور چیز کو ٹارگٹ نہ کرے، کوئی اور مقصد نہ ہو، اور اس کے احساسات خالص اللہ کے لیے ہوں۔ فرمایا 2 رکعت کسی نے اگر پڑھ لی اچھا وضو کرنے کے بعد، وجبت لہ الجنہ، اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ یہ آپ نے فرمایا کہ پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ 2 رکعت سے وہ سارا مقصد حاصل ہو جاتا ہے جو انسان ساری زندگی کرتا رہتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ نماز 2 رکعت اللہ کے ہاں اتنی قیمتی بن جاتی ہے جب وہ اللہ کے لیے ہو۔ ہم نمازیں پڑھتے ہیں اور وہ لیکن نمازیں اللہ کے لیے ہوں۔
سبحان اللہ ڈاکٹر صاحب، یعنی شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی سجود حجاب۔ بھی حجاب۔ اللہ اکبر۔ وہ سجدہ روئے زمین جس سے کانپ جاتی تھی اسی کو آج ترستے ہیں ممبر و محراب۔ یہ سب محراب، اقبال بالکل کہہ کے چلے گئے۔ اللہ اکبر۔ یہ مصرع لکھ دیا کہ شوخ نے محراب مسجد پر، یہ ناداں گر گئے سجدوں میں جب وقت قیام آیا۔ وقت قیام آیا۔ میرا سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے، بلکہ آپ ہی کی بات کو ذرا سا، اور آپ نے بنیادی گفتگو فلسفہ وہ بیان فرما دیا۔ جب ہم اللہ اکبر کہتے ہیں اور اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیتے ہیں، یہ تکبیر تحریمی ہو گئی، تو اللہ اکبر کے معنی کیا ہمیں معلوم ہے اور کیا ہم وہ سجدہ کر رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ اللہ اکبر کی بات، تو سبحان اللہ، آپ نے بہت ہی اہم پہلو کی طرف توجہ دلا دی کہ جب اذان ہوئی اور حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح ہوا اور اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی کہ آ جائیں نماز کی طرف اور آ جائیں کامیابی کی طرف، کیا میں نے اس وقت اپنا کام چھوڑ کر اللہ کو اکبر سمجھا؟ میں نے اکبر سمجھ کے، اللہ کو سب سے بڑا سمجھ کے اپنی باقی ہر چیز جو ہے وہ چھوڑ دی کہ میں اب اللہ کی طرف چلا جاؤں؟ نہیں، میں وہاں بیٹھا رہا۔ میں کہتا ہوں کہ میں نماز پڑھ لوں گا، بعد میں پڑھ لوں گا، ہو جائے گا، کچھ نہیں ہوتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کام نہیں چھوڑتا، نماز اذان سن کے جس نے کام چھوڑ دیا، اس کے کاموں کو نمٹانے میں اللہ تعالیٰ اس کا حامی و ناصر ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مددگار ہو جاتا ہے۔ اور جو شخص کام نہیں چھوڑتا، کہتا ہے میں بعد میں کر لوں گا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں کو کاموں سے بھر دیتا ہے، وہ ساری زندگی کاموں کے پیچھے دوڑتا رہتا ہے اور کبھی بھی اس کے کام مکمل نہیں ہوتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اللہ اکبر کے مقابلے میں اس نے اپنی مصروفیت کو اکبر سمجھا، اس نے اپنے کام کو اہم سمجھا، اس نے اپنی زندگی کے اور معاملات اور اپنی خواہش نفس کو اکبر سمجھا، اس نے اللہ کو اکبر نہیں سمجھا۔ اب اگر اس نے اللہ کو اکبر سمجھا ہے تو پھر جب اللہ کے سامنے اس نے کھڑا ہونا ہے تو کسی بھی بڑے بادشاہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے، جب اس نے اس کو عام دنیا کا کوئی افسر ہو کسی کے سامنے کھڑا ہونا ہو، تو اس کے آداب تو اپنی طرف اور اس کے ظاہری جو کیفیات ہے وہ تو اپنی طرف، قلبی طور پر انسان جو ہے وہ ایک طرح کے روب اور اس کی عظمت کے تلے ہوتا ہے۔ لیکن اللہ اکبر کا یہ جو جملہ ہے یہ دراصل انسان کو یہ سمجھانے کے لیے ہے کہ تو جس ہستی کے سامنے اب کھڑا ہونے لگا ہے وہ ساری کائنات سے بہت بڑی ہستی ہے، اس کی بڑائیوں کا کوئی اندازہ نہیں ہے۔ انسان اپنی یعنی چھوٹا ہونے کی اور مخلوق میں جو اپنی کم مائگی ہے اس کا ہی اگر احساس کر لے، اللہ کی بڑائی کا احساس تو شاید ہمیں نہیں ہو سکتا کہ اللہ کی بڑائی ہمارے حد ادراک سے باہر ہے، لیکن ہم اس کائنات میں اپنی حیثیت کا اندازہ تو کر سکتے ہیں کہ ہم جس گھر میں یا جس مسجد میں کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس گھر کا اگر نقشہ بنایا جائے تو میں یا میرا وجود ایک نقطے سے زیادہ نہیں ہے، اور اگر اس پورے محلے کا نقشہ بنایا جائے تو میرے اس پورے محلے کے اندر میرے گھر یا اس مسجد کی حیثیت ایک نقطے سے زیادہ نہیں ہے، حتیٰ کہ وہ پورا شہر اگر پاکستان کے نقشے میں دیکھا جائے تو وہ ایک نقطہ بن جاتا ہے، پھر پاکستان دنیا کے نقشے میں ایک نقطہ بن جاتا ہے، پھر یہ پوری زمین جو ہے نظام شمسی میں ایک نقطہ بن جاتی ہے، جب یہ نظام شمسی گلیکسی میں جاتا ہے تو یہ ایک نقطہ بن جاتا ہے جہاں ہزاروں جو ہیں وہ گلیکسیز، پھر ہزاروں ستارے چل رہے ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد ہزاروں گلیکسیز ہیں، چلتے چلتے آپ اس پوری کائنات کو جب آپ دیکھتے ہیں تو اس کے مقابلے میں انسان کی حیثیت ہی کیا رہ جاتی ہے۔ جب وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو یہ محسوس کرے کہ میری کوئی حیثیت نہیں ہے، پھر بھی یہ اللہ کی رحمت ہے کہ وہ میری بات سن بھی رہا ہے اور میری بات کا جواب بھی دے رہا ہے۔ یہ احساس جب تک نہ ہو انسان اللہ کی نماز نہیں پڑھ سکتا۔ پھر جب انسان اللہ کے لیے نماز پڑھتا ہے تو پھر انیق صاحب آپ کسی سے پوچھتے ہیں کہ جو نماز نہیں پڑھتے وہ تو نہیں پڑھتے، جو پڑھتے ہیں آپ اس سے پوچھتے ہیں کتنی نمازیں پڑھتے ہیں، وہ کہتا ہے کبھی 3 پڑھ لیتا ہوں، کبھی 4 پڑھ لیتا ہوں، کبھی 5 بھی پڑھ لیتا ہوں۔ آپ یہ بتائیں جو اللہ کے لیے پڑھتا ہو، جو اللہ کی نماز پڑھتا ہو، تو اللہ کی نماز 4 یا 3 تو نہیں ہے، اللہ کی نماز تو 5 ہے۔ لہٰذا جو شخص اللہ کے لیے پڑھتا ہے وہ کبھی 5 سے کم نہیں پڑھتا، وہ تو 6 اور 7 پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے ساتھ تہجد شامل کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ اس کے ساتھ چاشت
شامل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اشراق شامل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اوابین شامل کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ یہ نہیں کرتا کہ وہ اس 5 میں بھی کمی ہے۔ 5 تو منیمم ہے، اللہ نے تو 5 رکھی ہیں۔ جو شخص 3 4 یا 5 پڑھتا ہے نا وہ اپنی مرضی سے پڑھتا ہے، وہ اللہ کی نماز نہیں پڑھتا، وہ چھوڑ دے اس بات کو، اس غلط فہمی سے نکل آئے کہ وہ اللہ کی نماز پڑھتا ہے۔ اللہ کی نماز کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے میرے ذمے جو رکھا ہے وہ منیمم ہے اور میرے لیے اس کے علاوہ اور کوئی راستہ ہی نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ دنیا میں کوئی کام نماز سے بڑھ کر اہم نہیں ہے۔ اگر انسان کی زندگی یہ ایسی ہے تو اس کی نماز واقعی اللہ کے لیے ہے۔ جی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کہ مومن اور کافر کے درمیان جو امتیاز ہے وہ نماز کا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کو یوں سمجھ لیجئے انیک صاحب، یہ باٹم لائن ہے، باٹم لائن ہے۔ دین جو ہے نا، دین وہ شروع نماز کے بعد ہوتا ہے اوپر کی طرف، اس کی آخری حصہ جو ہے وہ 5 وقتہ نماز ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث کے اندر آتا ہے، بہت ساری حدیثیں ہیں، آپ نے ایک حدیث کی طرف اشارہ کیا، علاوہ ازیں بھی بہت ساری حدیثیں ہیں، لیکن میں یہاں پہ صرف ایک حدیث عرض کروں گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت اسلام کی کڑیاں ٹوٹتی چلی جائیں گی، لَتُنْقَضَنَّ عُرَى الْإِسْلَامِ عُرْوَةً عُرْوَةً، ایک ایک کر کے اسلام کی کڑیاں ٹوٹتی چلی جائیں گی۔ اسلام تو ظاہر ہے نہیں ٹوٹتا، اسلام کی کڑیاں تو مضبوط ہیں۔ العروۃ الوثقی لا انفصام لہا، قرآن نے کہا ہے کہ یہ تو مضبوط کڑا ہے جو کبھی ٹوٹتا نہیں ہے، یہ ٹوٹ نہیں سکتا۔ تو اسلام کی کڑیاں ٹوٹنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگ ایک ایک کڑی کر کے اسلام کو چھوڑتے چلے جائیں گے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ فَلَمَّا انْتَقَضَتْ عُرْوَةٌ، جب بھی ایک کڑی ٹوٹے گی یعنی لوگوں کے ہاتھ سے چھوٹے گی، تَشَبَّثَ النَّاسُ بِالَّتِي تَلِيهَا، تو لوگ اس سے نیچے والی کڑی کو پکڑ لیں گے، یوں آہستہ آہستہ کمپرومائز کرتے 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 نیچے آتے چلے جائیں گے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وضاحت فرمائی، فرمایا اولہن نقضاً الحکم وآخرہن الصلاۃ، سب سے پہلی کڑی جو ٹوٹے گی وہ یہ کہ دنیا میں اس معاشرے میں قانون اللہ کی بجائے غیر اللہ کا آ جائے گا۔ سمجھ لیے اسلام کی پہلی کڑی ٹوٹ گئی، اور آخری کڑی جو اسلام کی ٹوٹے گی فرمایا وہ صلاۃ ہے۔ گویا جس کی نماز رہ گئی، نماز معاشرے میں ختم ہو گئی، یا کسی انفرادی طور پر کسی کی زندگی سے نماز ختم ہو گئی، تو وہ دین اسلام کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں رہا۔ یہ ہے وہ معنی کہ بین العبد والکفر ترک الصلاۃ، کہ بندے اور کفر کے درمیان نماز کا چھوڑنا ہے۔ جس نے چھوڑ دی اس کا مطلب ہے اس کا تو اسلام کے ساتھ تعلق ہی ختم ہو گیا۔ اللہ کے غلاموں کی جو حاضری لگتی تھی 5 وقت، حاضری رجسٹر سے اس کا نام خارج ہو گیا، اب اس کا کوئی تعلق اللہ کے غلاموں کے ساتھ نہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ بات بالکل کلیئر ہو گئی، اور آپ نے یہ بات بھی واضح کر دی کہ 3 نمازیں پڑھ لیں، 2 پڑھ لیں، 4 پڑھ لیں یا 5 پڑھ لیں، وہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، دین میں پورے کے پورے داخل ہونا ہے، سماعت ہے، اطاعت ہے۔ وہ ہمارا دین ہمیں یہ تعلیم کرتا ہے، اپنی مرضی نہیں چلنی، اللہ کی مرضی چلے گی۔ لیکن میرا سوال ذرا سا ہٹ کے تھا، جس جانب آپ نے کچھ گفتگو فرمائی بھی۔ ایک نماز ہے جو ایک ہماری نماز ہے، ہم اور آپ پڑھتے ہیں، ایک نماز منافقین پڑھا کرتے تھے، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، اللہ اکبر، اللہ، جس پہ ہم نے آپ سے بہت سیکھا کہ نمازیں وہ پڑھتے تھے الکساہٹ کے ساتھ، دکھانے کے لیے، اللہ کو بہت کم یاد کرتے تھے، جو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہا ہے۔ میرا سوال ذرا سا آپ سے یہ ہے آگے بڑھ کر کہ وہ نماز جو اللہ کو ہم سے مطلوب ہے، جیسے اللہ اکبر کی آپ نے بات کی اور اس پر گفتگو میں چاہتا ہوں ذرا آپ اور فرمائیں۔ میرا سمپل سا سوال یہ ہے کہ جب بھی ہم نے نماز پڑھی اور جب ہم نے سجدہ کیا، قرآن کریم کی آیت یاد آتی ہے، آیت میں اس لیے نہیں پڑھ رہا کہ سجدہ واجب ہو جاتا ہے، کہ سجدہ کرو اور میرے قریب آ جاؤ، اللہ قرآن کریم میں فرما رہا ہے۔ میرا سوال ڈاکٹر صاحب آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ کیا ہم سے اب تک کوئی ایک سجدہ ایسا ادا ہوا ہے اپنی زندگی میں جو سجدہ ادا کرنے کے بعد جب ہم باہر نکلے ہوں تو ہمارے ذہن میں یہ بات آئی ہو کہ یہ وہ سجدہ تھا جو اللہ کو مطلوب تھا؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے، میری ریمبرنس کے لیے، یعنی اللہ دل میں آ جائے، انسان کے دل میں اللہ کی یاد آ جائے، اس کے لیے آپ نے نماز پڑھنی ہے۔ اب نماز جو ہے یہ اصل میں اٹھک بیٹھک کا نام نہیں ہے، یہ صرف فزیکل پوسچرز کو چینج کر لینے کا نام نہیں ہے۔ آپ نے درست فرمایا کہ جب انسان اللہ اکبر کہہ کے اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا تو اس کے بعد وہ جو کچھ کہہ رہا ہے اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ اپنے اللہ کو کیا کہہ رہا ہے۔
اگر اس کو معلوم ہی نہیں ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، تو دیکھیں قرآن نے جب جس وقت شراب جائز تھی اور شراب ابھی حرام نہیں ہوئی تھی، تو اس وقت قرآن نے منع کر دیا تھا کہ جس وانتم سکارا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا حتی تعلموا ما تقولون، کہ جب تک تمہیں یہ پتہ نہ ہو کہ تم اللہ کو کیا کہہ رہے ہو اس وقت تک تم نماز نہ پڑھو۔ تو اس وقت تو نشے کی وجہ سے لوگوں کو پتہ نہ چلا یا پتہ نہیں چلتا تھا، تو اس لیے کہہ دیا کہ جب تک تمہیں معلوم نہ ہو کہ اللہ کو کیا کہہ رہے ہو اس وقت تک نماز نہ پڑھو۔ تو آج کیا جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہم اللہ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو گفتگو ہو رہی ہوتی ہے ہمیں وہ معلوم ہوتا ہے؟ حدیث قدسی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ فرماتا ہے قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، میں نے اپنے بندے اور اپنے درمیان نماز آدھی آدھی تقسیم کر لی ہے۔ اب نماز تقسیم کر لی ہے، یہ فرمانے کے بعد پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو میں آگے سے یعنی اللہ کہتا ہے حامدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ اب دیکھیں یہ مکالمہ ہے۔ اب یہ نماز کہا میں نے تقسیم کی اور تفصیل بیان کی سورہ فاتحہ کی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سورہ فاتحہ ہی نماز ہے اور یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ جز ہے نماز کا۔ تو جب انسان نے الحمدللہ رب العالمین کہا، اللہ نے حامدنی عبدی کہا، میں یہ عرض کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ہمیں فرمائی، میں اگلا مکالمہ بعد میں ذکر کرتا ہوں، لیکن آپ یہ سمجھیے کہ جب یہ بات ذکر ہو گئی، اللہ کریم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں بتا دیا کہ یہ مکالمہ ہے، بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے، اللہ حمدانی عبدی فرماتا ہے، بندہ مالک الرحمن الرحیم کہتا ہے، اثنا علی عبدی مالک یوم الدین مجدنی عبدی ایاک نعبد و ایاک نستعین، بندہ یہ کہتا ہے تو اللہ فرماتا ہے ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کا آپس کا معاملہ ہے۔ یہ ساری بات آگے بڑھتی جاتی ہے۔ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ جو بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتائی اور اللہ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں سمجھائی، اس کا کیا مطلب ہے جب ہم نے نماز میں اس مکالمے کا احساس ہی نہیں کرنا اور ہمیں مکالمے کا احساس ہی نہیں ہونا اور ہمیں معلوم ہی نہیں ہے آج تک کہ ہمارا مکالمہ اللہ سے ہو رہا ہے، ہم اٹھک بیٹھک کر کے نماز پڑھ کے آ رہے ہیں۔ کسی نے کسی سے پوچھا تھا کہ نماز قبول ہو گئی ہے، اس کا کیسے پتہ چلتا ہے؟ تو نماز قبول ہوئی ہے، اس نے کہا کہ تم اپنے دل سے پوچھ لیا کرو کہ تمہاری نماز قبول ہوئی ہے کہ نہیں۔ اللہ کے سامنے انسان کھڑا ہو کے اللہ سے گفتگو کر کے آیا ہو، اس کے قلب و ذہن کے اوپر اثر نہ پڑے اور اس کی پہلے والی کیفیات اور بعد والی کیفیات ایک جیسی ہوں، تو اس کا مطلب ہے اس کی نماز میں تو اس کی تو اللہ سے ملاقات ہی نہیں ہوئی، اور جس کی اللہ سے ملاقات ہوئی ہے اس کی نماز سے پہلے کی کیفیت اس کی نماز کے بعد کی کیفیت وہ ایک جیسی ہو ہی نہیں سکتی نہیں۔ لہٰذا اب میں تو عرض کیا کرتا ہوں کہ الحمدللہ رب العالمین، اپنے اسٹوڈنٹ سے کہتا ہوں کہ کبھی یہ آواز سنائی دی کہ آپ نے الحمدللہ رب العالمین کہا ہو اور آپ کو آواز آئی ہو اور آپ کے دل میں محسوس ہوئی ہو، دماغ میں محسوس ہوئی ہو کہ میرے رب نے کہہ دیا ہے حامدانی عبدی، کہ میرے بندے نے میری تعریف بیان کی، آپ نے الرحمن الرحیم کہا ہو تو رب کی یہ آواز آئی ہو کہ رب نے یہ کہہ دیا ہے اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا کی، اور بندے نے مالک یوم الدین کہا ہو تو مجدنی عبدی آگے سے یہ آواز آئی ہو۔ میں تو عرض کرتا ہوں تھوڑا سا سوچ کے اگر انسان پڑھ لے، سوچ سمجھ کے بغیر اگر انسان نماز پڑھتا ہے اس کی تو نماز کا فائدہ ہی کوئی نہیں، اس لیے کہ حتیٰ تقولوا ما لا حتیٰ تعلموا ما تقولون، جب تک تمہیں معلوم نہ ہو کہ تم کیا کہہ رہے ہو نماز ہی نہیں ہے۔ لہٰذا سب سے پہلے نماز کو سوچ سمجھ کر پڑھنا ضروری ہے، پھر نماز سوچ سمجھ کر پڑھتے ہوئے اس کو محسوس کرنا ضروری ہے، محسوس کرنا ضروری ہے کہ میں اپنے اللہ کے ساتھ ہم کلام ہوں، اور جب اللہ سے ہم کلام ہوں، میں مثال کے طور پر ایک بات عرض کر کے اپنی یہ بات مکمل کرتا ہوں کہ دیکھیں مجدنی عبدی، اگر اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی، حامدانی عبدی میرے بندے نے حمد بیان کی، تو بندہ سوچے اپنی اوقات کہ میری اوقات کیا ہے اور میں کون ہوں، میں کہاں ہوں، میں اللہ کی حمد بھلا بیان کر سکتا ہوں، میں اللہ کی بھلا بزرگی بیان کر سکتا ہوں، یہ اللہ کی شان کیا ہے اور میری حیثیت کیا ہے، یہ تو اس کی رحمت ہے۔ سکھایا بھی خود کہ الحمدللہ رب العالمین کہہ، سکھایا بھی خود کہ الرحمن الرحیم کہہ، سکھایا بھی خود کہ مالک یوم الدین کہہ، بس میرے منہ سے نکلتا ہے تو اس کی رحمت جو ہے وہ یوں سایہ فگن ہوتی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میرے بندے نے میری تعریف کی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی، حالانکہ میرے عمل کے ساتھ اس کا تعلق ہی نہیں ہے، میری ذات کے ساتھ اس عمل کا تعلق ہی نہیں ہے،
یہ سب اس کی توفیق کے ساتھ تعلق ہے اور اسی کی دی گئی یہ ساری نعمتیں ہیں، لیکن وہ پھر اس عمل کو میری طرف منسوب کرتا ہے، یہ اصل میں اس کی رحمت ہے۔ اور جب انسان اللہ کی اس رحمت کو محسوس کرتا ہے تو اس کی کیفیات، اس کی قلب و ذہن کی کیفیات تبدیل ہوتی چلی جاتی ہیں۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک شخص ایک نماز پڑھ کے نکلا ہو اور اس کی کیفیات پہلے جیسی ہوں۔ لہٰذا یہ ہے وہ نماز کا فرق جو اللہ کے لیے پڑھی گئی نماز اور بغیر اللہ کے لیے پڑھی گئی نماز میں فرق موجود ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یختص برحمتہ من یشاء، جو آپ رحمت کی بات فرما رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے لیے لوگوں کو مخصوص کر لیتا ہے۔ جو نماز نہیں پڑھ رہے تو کیا وہ کمال کر رہے ہیں؟ بہت بعض سجدے، یعنی اللہ تو ہدایت دینا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ تو بندوں کو راہ راست پر رکھنا چاہتا ہے، لیکن جو بندے نماز نہیں پڑھتے، اللہ کو سجدہ نہیں کر رہے، تو ہو سکتا ہے وہ یہ سوچیں کہ یہ ہمارے سجدے اللہ قبول کیوں نہیں کر رہا، ہمیں مسجد کیوں نہیں بلا رہا۔ ہاں، کچھ عرصے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہی افراد جو نماز سے دور رہے وہ مسجد میں نظر آتے ہیں، ذرا ان کی عمر زیادہ ہوئی، انہیں سمجھ میں آنے لگتی ہیں باتیں، تو اس سے پہلے کہ وہ وقت آئے کہ مجبوراً انہیں جانا پڑے، جس طرح آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ تقاضا ہے ہم سے، تو ہمیں یہ 5 نمازیں جو ہم پر فرض کی گئی ہیں، وہ فرض بھی کب ہو رہی ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمان پر بلا کر۔ لوگ کہتے ہیں میں نماز نہیں پڑھتا اور اپنے آپ کو توجیہات بیان کرتے ہیں، ان کو یہ نہیں معلوم کہ اللہ نے آپ کو سجدے کی توفیق ہی نہیں دی۔ یہ ڈاکٹر صاحب یہ بہت سخت جملہ تھا تو میں ذرا سا رک رہا تھا، لیکن اچھا کیا کہ آپ نے بیان یہ کر کہنا چاہیے، یہ کہنا چاہیے، اس لیے کہ یہ اس کا احساس ہونا چاہیے انسان کو کہ جو انسان اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور پھر نماز نہیں پڑھتا، وہ تو مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی ڈیفینیشن کے مطابق ہے ہی نہیں۔ اللہ اکبر، یعنی قولی اقرار ہو رہا ہے، عملی انکار ہو رہا ہے۔ بالکل صحیح۔ نماز، ایک آدمی نماز اگر نہیں پڑھتا تو یہ جس طرح آپ نے بھی بات فرمائی تھی کہ کڑیاں ٹوٹتی چلی جاتی ہیں جو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں، تو نماز، یہ نماز بھی کوئی ایک روایتی چیز نہ بن جائے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب کا بھی میں خطاب سن رہا تھا مدد اللہ العالی، انہوں نے یہ فرمایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جمعے کی نماز، اور جمعے کی نماز عام نمازوں میں کتنی بڑھ کر ہے، کہ ایسا نہ ہو کہ آنے والے وقتوں میں جمعے کی نماز کو بھی لوگ ایک روایتی چیز سمجھیں۔ اللہ اکبر۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اس سے پہلے کہ میں جینا اور مرنا اس پہ بات کر رہا ہوں آپ سے، لیکن آپ نے ایک بہت اہم بات فرمائی، میں چاہتا ہوں کہ وہ اس کو ذرا ریپیٹ ہم کر لیں کہ جو میں پڑھ رہا ہوں نماز میں، اس کے معنی مطالب میرے اندر اتر رہے ہیں یا نہیں، کیا میں جاننا چاہتا ہوں یا نہیں؟ ڈاکٹر صاحب، سورہ فاتحہ کے بغیر کوئی نماز نہیں ہو سکتی، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہم میں سے کتنے ہیں اس سوسائٹی میں، پاکستانی معاشرے میں، کہ جو سورہ فاتحہ کے مطالب جانتے ہوں، ترجمہ انہوں نے پڑھا ہو؟ تفسیر تو بہت آگے کی چیز ہے، یہ حمد سے کیا مراد ہے، رب سے کیا مراد ہے، عالمین سے کیا مراد ہے، رحمان سے کیا مراد ہے، رحیم سے کیا مراد ہے۔ اللہ اکبر، کم از کم ترجمہ سورہ فاتحہ کا ہر مسلمان کو آنا چاہیے، پھر یہ ولدالین تک سمجھیں کہ اللہ تعالی ہم سے کیا مخاطبت کر رہا ہے۔ پھر قرآن کریم کی وہ آیات جو ہم سورہ فاتحہ کے بعد اپنی نماز مکمل کرنے کے لیے پڑھتے ہیں، چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھتے ہیں، ان صورتوں کے معنی کیا ہیں، اس کا ترجمہ ضرور ہم پڑھ لیں۔ ڈاکٹر صاحب، اب کیونکہ وقت بھی مکمل ہو رہا ہے ہمارے پروگرام کا، اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي، نسکی پہ آپ نے بات فرما دی۔ اللہ اکبر، حیات اور ممات، یہ دونوں، میرا جینا میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے۔ یہ جینا اور مرنا اللہ کے لیے کیسے ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب، یہ فرما دیجئے اور کنکلوڈ کر دیجئے آج کے پروگرام کو۔ میں نے ایک سوال یہ بھی رکھا تھا تھوڑی دیر پہلے کہ میں شہادت کی موت مرنا چاہتا ہوں، تو مجھے شہادت کی زندگی بھی تو جینا چاہیے۔ ارشاد۔ جو لوگ لاجیکل پازیٹیوزم یا منطقی اثباتیت کے اس مغربی فکر کے دور میں رہ رہے ہیں، ان کے لیے یہ سمجھنا بہت مشکل ہے کہ زندگی اور موت اللہ کے لیے کیسے ہوتی ہے۔ یہ اس وقت سمجھ میں آتی ہے جب انسان ایمان کی آنکھ سے اس کو دیکھتا ہے
کہ اس زندگی جس نے دی ہے اسی کی مرضی کے مطابق گزرنی چاہیے، اور موت جس نے دینی ہے وہ موت ہمارے بس میں نہیں ہے، موت ہمارے بس میں نہیں ہے کہ ہم کس طرح سے مرنا چاہتے ہیں، لیکن جس طرح کی ہم زندگی گزاریں گے اسی طرح کی ہماری موت آئے گی۔ لہٰذا نہ کسی کو زندگی اپنی مرضی سے گزارنے کا حق ہے اور نہ کسی کو موت اپنی مرضی سے لینے کا حق ہے۔ جس اللہ نے ہمیں یہ زندگی عطا فرمائی ہے اس کا امین بنایا ہے ہمیں، جو ابھی میں نے عرض کیا تھا کہ خودکشی حرام ہے، خودکشی اس لیے حرام ہے کہ جس اللہ نے ہمیں زندگی عطا کر کے اس کا امین بنایا ہے اس نے یہ زندگی لینے کا حق ہمیں نہیں دیا۔ ہم نہ کسی کی زندگی لے سکتے ہیں نہ اپنی جان لے سکتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ نے ہمیں نعمت عطا کی ہے اور اس کا امین بنایا ہے اور اس کا اس نے امتحان لینا ہے۔ لہٰذا میرا جسم یا میری زندگی میری مرضی والا نعرہ یہ بالکل الٹ ہے اس ایمانی کیفیات کے اور اس آیت کے، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ میرا جینا مرنا تو اللہ کے لیے ہے، اللہ تقاضا کر رہا ہے کہ آپ یہ کہو کہ میرا سب کچھ اللہ کے لیے ہے۔ ہم جب کہتے ہیں کہ میرا جسم اور میری مرضی، میری زندگی اور میری مرضی، میرا اپنا معاملہ ہے میری مرضی، آپ میرے معاملے میں ٹانگ کیوں اڑاتے ہو، آپ کیوں کہتے ہو اسلام مجھے یوں کیوں روکتا ہے، مذہب اس میں کیوں ٹانگ اڑاتا ہے، جب یہ ساری باتیں آتی ہیں تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دو پیراڈائم مختلف ہیں سوچنے کے۔ جب ایمان کی نگاہ سے آپ نہیں دیکھیں گے تو کبھی اس کا مفہوم سمجھ نہیں آتا کہ اللہ کی مرضی، اللہ میرا جینا مرنا اللہ کے لیے ہونے کا کیا مطلب ہے۔ اب آ جائیے اس پہلو کی طرف جو آپ فرما رہے تھے کہ شہادت کی موت جس کو چاہیے۔ دیکھیں موت انسان کے بس میں نہیں ہے، اتنی بات تو ہے کہ انسان خود سے اپنے لیے موت سلیکٹ نہیں کر سکتا، خودکشی کی موت نہیں مر سکتا، یہ حرام ہے، اس کی سزا ملے گی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا۔ لیکن موت تو پھر بھی آنی ہے، اور موت کب آنی ہے، کس کیفیت میں آنی ہے، کچھ نہیں پتہ۔ انسان شہادت کی موت کا صرف سوال کر سکتا ہے، عملاً اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ تو اگر کسی نے شہادت کی موت لینی ہے تو وہ کیفیات جو پوری زندگی اس نے گزاری ہیں اسی کے مطابق اس کی موت آئے گی۔ لہٰذا زندگی اصل میں شہادت کی ہوتی ہے، موت شہادت کی اس کو آتی ہے۔ شہادت کا معنی ہے گواہی دینا، جس نے اپنی پوری زندگی اللہ کا بندہ ہونے کی گواہی میں گزاری ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو موت بھی ایسی دیتا ہے کہ جو گواہی دے دیتی ہے کہ یہ واقعتاً میرا بندہ تھا۔ لہٰذا جس شخص کو شہادت کی موت مطلوب ہو وہ اپنی زندگی شہادت والی گزارے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کر سکے، جس کے لیے ممکن ہو، وہ اپنی موت مدینے میں ممکن بنائے، مدینہ النبی میں، مدینہ منورہ میں ممکن بنائے۔ اب ظاہر ہے موت وہاں آئے، موت تو کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے، تو مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی مدینہ منورہ میں گزارے تاکہ اس کی موت وہاں پہ آنے کا امکان ہو جائے۔ لہٰذا جس کو اچھی موت چاہیے، ہم موت تو اچھی چاہتے ہیں، زندگی اللہ کی مرضی سے گزارنا نہیں چاہتے۔ ہم موت چاہتے ہیں کہ ہمیں شہادت کی آئے، لیکن زندگی ہم اپنی مرضی سے گزارنا چاہتے ہیں، اور پوری زندگی کا ہمارا جو سوچ و فکر کا دائرہ انفرادی سے اجتماعی تک وہ سارے کا سارا اللہ کی نافرمانی پر مبنی ہوتا ہے۔ پھر بھی دعائیں ہم کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ ہمیں موت ایمان والی دے، زندگی ایمان والی بنائیں گے تو موت ایمان والی بنائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہا ہے توفنی مسلماً وَأَلْحِقْنِی بِالصَّالِحِینَ۔ اللہ اکبر۔ یوسف علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص زندگی سے تنگ ہو جائے، کسی کو بہت بیماری ہے یا کوئی ایسی وہ اس کو کوئی آفت آ گئی ہے اور اس کو کوئی مصیبت ہے کہ جو وہ بیچارہ تنگ آ گیا زندگی سے، اس کے لیے بھی آپ نے یہ فرمایا کہ وہ موت نہ مانگے، یہ دعا کر سکتا ہے کہ یا اللہ مجھے زندگی، اللہم احیینی ما کان حیاتا خیرا لی، اللہ مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جس وقت تک زندگی میرے لیے بہتر ہے، وتوفنی، اور مجھے اس وقت فوت کرنا، اذا کان وفاتا خیرا لی، جب فوت ہونا میرے لیے بہترین ہو۔ یہ دعا اللہ سے کر سکتا ہے، یہ نہیں کہہ سکتا کہ اب اللہ مجھے موت آ جائے، یہ فلاں آ جائے۔ کیوں؟ محیای ومماتی للہ رب العالمین، میں زندہ ہوں تو اللہ کے لیے ہوں، فوت ہو جاؤں گا تو اللہ کے لیے۔ لہٰذا جب ایمان کی بنیاد پر زندگی گزر رہی ہوتی ہے انیک صاحب، تو پھر موت اور زندگی میں فرق نہیں ہوتا۔ کوئی شخص آپ کو موت کی دھمکی دے رہا ہو تو آگے سے لوگ خوش ہو رہے ہوتے ہیں، جیسے جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان کا اظہار کیا تو فرعون نے کہا میں تمہیں موت کے گھاٹ اتار دوں گا، تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا۔ انہوں نے کہا ہمیں اور کیا چاہیے، ہماری رب سے ملاقات ہو جائے گی۔ موت اور زندگی میں فرق باقی نہیں رہتا جب انسان ایمان کی بنیاد پر زندگی گزار رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی، صبح دوام زندگی، جو اقبال فرما گئے۔
ڈاکٹر صاحب آپ کا بڑا شکر گزار، آپ تشریف لائے اور آپ نے قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین سورہ انعام کی آیت نمبر 162 پر تفصیلی کلام عطا فرمایا۔ اللہ آپ کو اچھا رکھے۔ خواتین و حضرات، وقت یہاں مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا کوئز۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ غزوہ خندق میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیٹ پر کتنے پتھر باندھ رکھے تھے؟ درست جواب 2۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، آیت الکرسی قرآن کریم کی کس صورت میں ہے؟ آیت الکرسی قرآن کریم کی کس صورت میں ہے؟ سورہ بقرہ میں، سورہ آل عمران میں یا سورہ نساء میں؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 00922134527 ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194۔ خواتین و حضرات، یہ وقت ہے قرآن دازی کا۔ کراچی میں کوئی مہمان موجود نہیں، تو یہ ہے آج کی پرچی جو میں نے نکالی، اور آج کے ونر ہیں محمد سفیان صاحب اور محمد طاہا صاحب، یعنی دونوں نے مل کے جواب دیا ہے۔ محمد سفیان اور محمد طاہا فیصل آباد سے آپ کو دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کے گھر بذریعہ کوریئر ہم روانہ کر رہے ہیں۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ اختتام ہوتا ہے پیام صبح کا روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں ہر شخص کی قیمت وہ ہنر اور کمال ہے جو اس شخص میں پایا جائے۔ ہر شخص کی قیمت وہ ہنر اور کمال ہے جو اس شخص میں پایا جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت، خدا حافظ۔